السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ نے پہلی کہانی سنی ہوگی، آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ آپ بیڈ پر ہوں گے، نماز پڑھ لی ہوگی، ٹیتھ برش کر لیے ہوں گے۔ اب ہم دوسری کہانی سنتے ہیں، آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ دوسری کہانی ہے عرب کے لوگ۔ عرب کے لوگوں کا رنگ گندمی ہوتا ہے، پیشانی اونچی، آنکھیں سیاہ اور تیز، جسم مضبوط اور سڈول۔ وہ ہاتھ کے سخی اور بات کے پکے ہوتے ہیں۔ جو خانہ بدوش عرب صحراؤں میں رہتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ ہزاروں برسوں سے ایک سا چلا آتا ہے۔ قبیلوں کے قبیلے بھیڑ بکریوں سمیت پانی اور چارے کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔ جہاں کوئی چشمہ اور اس کے آس پاس کھجور کے 2-4 پیڑ نظر آئے، وہیں ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ جانور ہریالی سے پیٹ بھرتے ہیں۔ انسان بھیڑ بکریوں اور اونٹنیوں کے دودھ اور کھجوروں پر گزارا کرتے ہیں، یا پھر شکار کو نکل جاتے ہیں، اور جو کچھ ہاتھ آتا ہے مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ جب تک پانی رہتا ہے یہ وہیں ڈیرے ڈالے ہوئے رہتے ہیں، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو چل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر نیا دانہ، نیا پانی، نئی زمین، نیا آسمان۔ عرب کے لوگوں کے رہنے سہنے کا جو ڈھنگ آج ہے، پرانے زمانے کی حالت سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ ہاں، خیالات اور رسموں و ریتوں میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ کوئی 1500 سال پہلے بھی یہ لوگ یوں ہی صحراؤں میں رہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا رکھی تھیں اور تھوڑی بہت کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں تجارت کا بھی شوق تھا، اور ان کے قافلے ادھر ہندوستان اور ادھر چین تک پہنچتے تھے۔ عرب میں شاعری کا بہت چرچا تھا۔ چھوٹے اور بڑے، عورتیں اور مرد، سب شعر کہتے اور دوسروں کے شعر شوق سے سنتے۔ رات کو جب لوگ سب کاموں سے فارغ ہو کر مل بیٹھتے تو شاعر اپنے شعر سنانے شروع کر دیتا۔ میدان میں 2 بہادر آمنے سامنے ہوتے تو لڑائی شروع کرنے سے پہلے اپنے اپنے قبیلے کی بڑائی اور اپنی طاقت اور شجاعت کی تعریف میں شعر پڑھتے۔ خانہ بدوش عرب، جن کی عمریں تپتے صحراؤں میں گھومتے گزر گئی تھی، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تو اسے بھی شعروں سے رنگین اور بامزہ بنا دیتے تھے۔ مکہ کے پاس ہی ایک میلہ لگتا، یہاں دور دور کا تجارتی مال آتا اور ہزاروں کا لین دین ہوتا۔ عرب بھر کے بہادر، شہ سوار، نیزہ باز اور پہلوان اکٹھے ہوتے اور اپنے اپنے کرتب دکھاتے۔ ان کرتبوں کے ساتھ ساتھ شاعری کے مقابلے بھی ہوتے، یعنی شاعر ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے آتے اور اپنے اپنے شعر پڑھتے۔ ان کی نظموں میں یا تو لڑائیوں کے تذکرے ہوتے یا خاندانوں کی بڑائی، سخاوت، مہمان نوازی اور شرافت کے قصے۔ ان کے شعروں میں نہ لفظوں کا الٹ پھیر ہوتا، نہ بناوٹ، صرف سیدھی سادی باتیں، کچھ جنگلوں اور ٹیلوں کا بیان، کچھ صحراؤں کی وحشت اور ویرانی کا ذکر، یا اونٹوں اور گھوڑوں کی تعریف۔ لیکن ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا دلوں میں اتر جاتا۔ قبیلوں کی باغ انہی شاعروں کے ہاتھ میں تھی، جب چاہتے اپنے کلام کی تاثیر سے لوگوں کے دل الٹ دیتے تھے۔ اگرچہ ان لوگوں کی زبان، رہنے سہنے کے ڈھنگ، چال ڈھال اور خیالات میں کوئی فرق نہیں تھا، پھر بھی اس ملک میں ایک حکومت قائم نہ ہو سکی۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتے تھے، اور قبیلے کے سردار کی بھی بس اتنی ہی عزت کی جاتی تھی جتنے کنبے کے بزرگ کی۔ کوئی مشکل آ پڑتی تو سب لوگ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کر لیتے تھے۔ عربوں میں جہاں آزادی کی محبت، مہمان نوازی، بہادری اور سخاوت جیسی خوبیاں تھیں، وہاں ان میں بہت سی برائیاں بھی تھیں۔ ان میں لوٹ مار کو بھی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کوئی شخص کسی قافلے کو لوٹ کے بہت سامان لے آتا تو سب لوگ اس کی عزت کرتے، کئی دن دعوتیں ہوتیں، شاعر اس کی تعریف کرتے۔ ذرا ذرا سی بات پر اس زور کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ قبیلوں کے قبیلے کٹ جاتے، اور پھر یہ لڑائیاں 1-2 دن میں ختم نہیں ہو جاتی تھیں، بلکہ 30 40 سال تک برابر تلواریں کھچی رہتی تھیں۔ ان کے مذہب کا بھی عجب حال تھا۔
کچھ بتوں کو پوجتے، کچھ چاند ستاروں، دریاؤں اور پہاڑوں کی پوجا کرتے۔ ان میں کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، لیکن ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں بہت سی بیکار باتیں اپنے دل سے گھڑ کے ملا دی تھیں۔ مکہ میں پرانے وقتوں سے ایک مسجد چلی آتی ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ اس مسجد کو اللہ کے سچے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ عرب کے لوگوں کو سچے خدا کی عبادت کا طریقہ بھی سکھا گئے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور بتوں کو پوجنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی گمراہی ایسی بڑھی کہ انہوں نے کعبے میں بھی بت لا کے رکھ دیے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔